میرے معاشرے میں بعض والدین ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے آنے والے رشتوں کو محض اس لیے ٹال دیتے ہیں، محض اس لیے ٹھکرا دیتے ہیں کہ بیٹیاں سرکاری ملازمہ ہیں، بیٹیاں سرکاری نوکری کرتی ہیں، گھر میں ہر مہینے اچھے بھلے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ماہانہ اچھی خاصی تنخواہ اکٹھی ہو جاتی ہے، کام چل رہا ہے، گزر بسر ہو رہی ہے، پیسوں سے نمائش کی جا رہی ہے، ابھی ان کی شادی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایسے والدین بیٹیوں کے لیے خیر خواہ نہیں ہوتے، ایسے والدین بچوں کے خیر خواہ نہیں ہوتے، بلکہ بچوں کے مستقبل کے دشمن بنے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹیوں کے مستقبل کے دشمن بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ والدین بیٹیوں کی زندگی خاک میں ملانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بیٹیوں کی زندگی تباہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ بیٹی گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی۔ بیٹی جب جوان تھی لاکھوں لوگ رشتہ مانگنے کے لیے آتے تھے، اب بیٹی گھر میں بیٹھی بیٹھی اس کے بال سفید ہو گئے، وہ بیچاری بوڑھی ہو گئی، پھر کوئی بھی رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بیٹی کی زندگی تباہ ہو جاتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں جب تمہارے گھر میں بیٹی بالغ ہو جائے تو فی الفور اس کی شادی کرو، فی الفور اس کا نکاح کرو، اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھنا تمہاری بیٹی کی طرف سے کوئی بھی گناہ ہوگا، وہ کوئی بھی گناہ کرے گی اس کی ذمہ دار تم خود بنو گے، اس لیے بیٹی جیسے ہی بالغ ہو فوراً اس کی شادی کر دو۔ ایک پیسوں کا پجاری شخص تھا، پیسوں کا پجاری تھا، اس کی 4 بیٹیاں جوان تھیں، چاروں کی چاروں سرکاری ملازمہ تھیں، سرکاری نوکری کرتی تھی، گھر میں ماہانہ اچھی بھلی تنخواہ اکٹھی ہو جاتی تھی، اچھے خاصے پیسے اکٹھے ہو جاتے تھے، یہ شخص ان پیسوں سے نمائش کرتا، خوب عیاشی مارتا، وقت گزرتا گیا۔ اب کوئی بھی ان کا رشتہ مانگنے کے لیے آتا تو کبھی معیار کا بہانہ، کبھی سٹیٹس کا بہانہ، کبھی ذات کا بہانہ، کبھی قوم کا بہانہ، کبھی معاشرتی حیثیت کا بہانہ لگا کر ٹال مٹول کر دیتا، آنے والے رشتوں کو ٹھکرا دیتا، بیٹیوں کی شادی نہیں کر رہا تھا، پیسوں کی لالچ میں آ کر، تنخواہ کی لالچ میں آ کر یہ شخص بیٹیوں کی شادی نہیں کر رہا تھا۔ اب بیٹیاں جوان تھیں اور کافی پریشان تھیں کہ ہماری 35 سال عمر ہو گئی، 35 سال عمر ہو گئی ہے، ابھی تک ہمارے باپ کو ہماری شادی کا خیال کیوں نہیں آ رہا، باپ عیاشی میں کیوں لگا ہوا ہے۔ ایک دن بجائے نکاح کرنے کے، بجائے بیٹیوں کا رشتہ کرنے کے، باپ نے کہا کہ ہم عمرہ کرنے کو چلتے ہیں۔ یہ چاروں بیٹیاں اور ایک باپ عمرہ کرنے چلے گئے۔ عمرہ کرتے کرتے چاروں بہنوں میں سے ایک بہن نے کہا کہ میں دعا کرتی ہوں، تم تینوں مل کر آمین کہنا۔ اب باپ بھی سن رہا تھا، ان میں سے ایک بیٹی نے دعا کی، یا باری تعالیٰ، وہ میرے کریم رب، جس طرح ہمارے باپ نے ہماری جوانی کو تباہ کیا، جس طرح ہمارے باپ نے ہمیں شادی سے دور رکھا، او میرے کریم رب تو اسے اپنی رحمت سے دور رکھنا۔ پیچھے تینوں نے کہا آمین۔ جس طرح ہمارے باپ نے ہمیں شادی سے دور رکھا، اسی طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور رکھنا۔ عمرہ کرنے کے بعد جب یہ باپ گھر آیا تو آتے ہی بیٹیوں کے لیے رشتے ڈھونڈنے لگا۔ اب جس کے گھر بھی جاتا، جہاں بھی رشتے کی بات کرتا تو وہ کہتے کہ بھلا بوڑھی عورتوں سے بھی کوئی شادی کرتا ہے؟ لوگ یہ کہہ کر رشتہ ٹھکرا دیتے کہ آج تک کسی نے بوڑھی عورت سے بھی شادی کی؟ تمہاری بیٹیاں تو بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کی جوانی خاک میں مل گئی، ان کا مستقبل تباہ و برباد ہو گیا، ان کے سر کے بال سفید ہو گئے، بھلا کوئی ایسی لڑکی سے بھی شادی کرتا ہے جس کے سر کے بال سفید ہو گئے، جو بوڑھی ہو گئی ہو؟ اب یہ مرتا کیا نہ کرتا، بیٹیوں کی بد دعا نے اس کی زندگی سے سکون چھین لیا، قرار چھین لیا۔ یہ دن بدن پریشانیوں کی دلدل میں پھنسنے لگا، دن رات نہیں آتی، پتہ نہیں سکون کہاں چلا گیا، قرار کہاں چلا گیا۔ بیٹیوں کی بد دعا نے اسے بے سکون کر دیا۔ کرتے کرتے وقت گزرتا گیا، آخر وہ دن آ ہی گیا جس دن کا ڈر تھا۔ موت کا فرشتہ آیا، اس کی روح نکال کے چلا گیا۔
باپ کا انتقال ہو گیا، باپ مر گیا، دنیا کی ہر ایک بیٹی مرے ہوئے باپ کے سرہانے کھڑی ہو کے باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، لیکن زمانے نے ایک باپ کی میت کے سرہانے 4 ایسی بیٹیوں کو دیکھا جو رو رو کے خون کے آنسو بہا کے دعا کر رہی تھی، یا باری تعالیٰ، یا اللہ اس جیسا ظالم باپ کسی بیٹی کو نہ دینا، اور میرے کریم رب اس جیسا ظالم باپ کسی بیٹی کے نصیب میں نہ کرنا جس نے اپنی جوان بیٹیوں کے مستقبل کو تباہ و برباد کر ڈالا، پیسوں کی لالچ میں آ کر جس باپ نے ہم جیسی جوان بیٹیوں کی جوانی کو خاک میں ملا دیا، ہمیں بوڑھا کر دیا، ہمیں شادی کے قابل نہ رکھا، مالک اس جیسا ظالم باپ کسی اور بیٹی کو عطا نہ کرنا۔ جس باپ نے پیسوں کی ہرس میں آ کر جوان بیٹیوں کے مستقبل کو تباہ و برباد کر ڈالا، خدا را میرے بھائیوں، اپنی بہن ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ، کسی کی جوانی اس قدر برباد مت کرو کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، وہ دعاؤں کے دوران، فریادوں کے دوران آنسو بہاتے ہوئے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر اس نے ایسا کر لیا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو تو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ والدین کے آگے گزارش کرتا ہوں کہ تم بھی دشمن مت بنو، اولاد کے دشمن مت بنو، دشمن بنو گے تو یاد رکھنا نہ تو اولاد معاف کرے گی نہ تو اللہ معاف کرے گا۔ یاد رکھنا بیٹی گھر کے لیے رحمت ہوتی ہے، اگر رحمت نے تمہارے خلاف اللہ سے فریادیں کرنی شروع کر دی، اللہ سے رو رو کر شکوے شکایت کرنے شروع کر دیے تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ جوان بیٹی کی، جوان بہن کی شادی نہ کرنا یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ بیٹی کب سے بالغ ہو گئی، بہن کب سے بالغ ہوگی، ابھی تک بھائی کو کوئی خیال نہیں آیا اس کی شادی کا، ابھی تک باپ کو کوئی خیال نہیں آیا اس کی شادی کا، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے جو بیٹی کی زندگی پر کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ کبھی بھی ظالم کو معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظالم کو معاف نہیں کرتا، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا، مظلوم بن کر مرنا، ظالم بن کر نہ مرنا۔ اگر ظالم بن کر مرو گے تو یاد رکھنا قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اگر ظالم بن کر مرو گے تو یاد رکھنا قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، فرعون کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، نمرود کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اگر مظلوم بن کر مرو گے تو قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔